نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو راستے کے حق کے متعلق کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں اور کلام اللہ کی روشنی میں ذکر فرمائیں گے، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام گزرگاہوں اور راستوں میں بیٹھنے سے بچتے رہا کرو۔ لوگوں نے کہا، اس کے سوا تو کوئی ہمارا چارہ نہیں، ہمیں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے اور وہاں ہم گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم لوگوں کو وہاں بیٹھنا پڑ جائے تو راستے کا حق ادا کر دیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا، نظریں جھکا کر رکھنا، ایذا رسانے سے اپنے آپ کو روکے رہنا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ جیسا کہ سب سے پہلے کہ نظریں نگاہوں کو جھکا کے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ دوسری جگہ پہ وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ راستوں، بازاروں، عام گزرگاہوں اور پارکوں میں نگاہ کی آوارگی سے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا اور نظر جھکا کر رکھنا مومنہ طریق اور بلندی اخلاق کی علامت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر جھکا کر رکھنے پر ایمان والوں کو جنت کی ضمانت دی جاتی ہے۔ اور بھی کافی احادیث مبارک ہے۔ چونکہ اہم بات تھی اور ہے بھی، بار بار سرزد ہو جانے کا اندیشہ بھی تھا، اسی لیے آپ نے اسے راستے کا پہلا حق قرار دیا۔ راستے کا دوسرا حق کف الاذی ہے، یعنی ایذا رسانے سے لوگوں کو بچانا۔ یہ ایذا رسانی ہاتھ پاؤں اور آنکھوں سے ہو سکتی ہے، اشاروں کنایوں سے ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی تباہی ہے ہر عیب نکالنے والے اور طعنے دینے والے کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آنکھوں اور اشاروں سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس وعید کے ذیل میں آتا ہے۔ یہ ایذا رسانی کی ایک صورت ہے کہ گفتگو کرنے والوں میں دو آدمی الگ ہو کر سرگوشیوں میں مصروف ہو جائیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ایسے سرگوشیوں کو شیطانی کار روائی قرار دیا ہے، جیسا کہ کلام اللہ ہے کہ انما النجوى من الشیطان۔ تو اسی طرح اور بھی جگہ میں ہیں، آنکھوں سے اشارے کرتے وقت کلام اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور اپنی اس بیہودہ حرکت پر خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کو بالعموم اور راستوں میں بیٹھنے والوں کو بالخصوص آگاہ فرمایا ہے کہ وہ اس برائی سے اجتناب کریں اور اسی راستے کا حق سمجھتے ہوئے اس کی پابندی کریں۔ راستے کا تیسرا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رد السلام،
یعنی سلام کا جواب دینا بھی راستے کا حق ہے۔ سلام کرنا دراصل محبت کا پیغام اور اسلامی معاشرہ کا طرز امتیازی ہے۔ ہدایات یہ ہے کہ ہم کسی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سلام کرنا چاہیے۔ سواری پیدل چلنے والے کو پیدل چلنے والے بیٹھنے والے کو سلام کرے، نیز یہ سلام کرنا سنت ہے، جبکہ سلام کا جواب دینا فرض علی الکفایہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا اسی طرح کے الفاظ دہرا دو۔ یہ قرآنی حکم ہے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات آج کل ہمارے ہاں نام نہاد مصروفیات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا بوجھ بن کر رہ گیا ہے، اور بعض تو اسے اپنی ہتک شان بھی سمجھتے ہیں۔ اور راستے کا آخری چوتھا حق یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر قرار دیا، یعنی بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ یہ کام جس قدر اہم ہے اسی قدر اپنے اندر عمومیت رکھتا ہے، اسی لیے کوئی خاص ماحول، جلسہ، اجتماع، سیمینار کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا کوئی بہت بڑا عالم، محقق یا دانشور ہو۔ بھلی بات کہنے اور کسی برائی کو روکنے کا کوئی بھی موقع ملے تو کہیں بھی ملے اور اس کی استطاعت بھی ہو تو ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جیسا کہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی میرے طرف سے تمہیں ایک بات بھی پہنچے تو اسے اپنی بات پاس مت رکھو، یہ نور ہے، روشنی ہے، خوشبو ہے اور نہایت ہی کارآمد ہے، اسے آگے پہنچا دو۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے اور ہمیں راستے کے احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔